جتنی جلدی کریں گے تو باقی ساتھیوں کو بھی موقع ملے گا. بس اس لیے لوگ اس ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں. مسٹر چیئرمین، یہ بارشوں کا سلسلہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا. حکومت اس کی توقع کر رہی تھی، لیکن حکومت انپریپیئرڈ تھی. خواہ وہ وفاقی حکومتیں ہوں، خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہوں. اور اس عدم تیاری کی وجہ سے صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر، ملک کے اندر اس کا نقصان ہوا ہے. کراچی جو معاشی انجن ہے، کراچی جو آپ کی ترقی کا ہب ہے، وہ ڈوب گیا ہے. وہاں بجلی اور گیس کا نظام ختم ہو چکا ہے. اور ہمیں کہا جاتا تھا، کبھی کہتا تھا 1100 ارب روپے کا پیکیج ہے، کبھی کہتا تھا 5000 ارب روپے اس کی ترقی میں لگائیں. کہاں ہے؟ آج کراچی ایک آربن سٹی ہے، یتیم شہر ہے. نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے. پورا کراچی ڈوب چکا ہے، پورا کراچی ڈوب چکا ہے. اور پورے پاکستان کی، کراچی کی جس طرح سیلاب کی صورتحال، پورے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی. مسٹر چیئرمین، بلوچستان، لورالائی، مسلم باغ، کوئٹہ، جلمسی، خیبر پختونخوا میں چترال اپر لور، دیر اپر لور، ڈیری خان اور ڈھانگ، اور مسٹر چیئرمین پنجاب میں تونسا اور راجن پور اور روجان اور سرائی کی وسیب. مسٹر چیئرمین، یہ تصویر دیکھیں، یہ نوشہرہ میں أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی مشتاق. میں کہہ رہا تھا کہ کراچی ڈوب چکا ہے اور بلوچستان سیلاب میں بہہ چکا ہے اور سرائی کی وسیب وہ بے یار مددگار اور خیبر پختونخوا تباہ ہو چکا ہے. یہ آپ تصویر دیکھ لیں مسٹر چیئرمین، یہ نوشہرہ میں دریا سے ایک بچے کی، یہ بچہ اس ایوان سے پوچھ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست کہاں ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ مسٹر چیئرمین، یہ بلوچستان کی تصویر ہے. یہ 4 معصوم بچوں کی ٹیچر سے لطف لاشیں وہ نکالی جا رہی ہیں. ان والدین کے اوپر کیا گزری ہوگی، ان کے رشتہ داروں کے اوپر کیا گزری ہوگی. قیامت کے روز یہ اس ایوان سے، حکمران سے یہ بچے پوچھیں گے جن کی ٹیچر سے لطف لاشیں نکالی جا رہی ہیں. مسٹر چیئرمین، لوگوں کے مویشی تباہ ہو گئے، گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑ، لوگوں کے روزگار، کاروبار، لوگوں کے گھر، لوگوں کے کھیت، لوگوں کے باغ، وہ سب کچھ بہ چکے ہیں. ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی مسٹر چیئرمین. کمیونیکیشن لینگویج تباہ ہو چکے ہیں. میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا تاکہ میرے بھائی بھی باقی اس پہ بات کریں، لیکن میں سوال پوچھتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کہاں ہے؟ کہاں ہے وزیر اعظم صاحب؟ وزیر اعظم صاحب ملک کے کیا کراچی کے اندر وزیر اعظم گئے؟ کیا بلوچستان کے اندر گئے؟ کیا کسی متاثرہ علاقوں کے اندر گئے؟ کیا ان کے لیے حکومتی
پر حکومتی جہاز حکومتی مشینری پرووائڈ کی. وزرائے اعلیٰ کہاں ہے؟ کہاں ہے وزرائے اعلیٰ؟ اپنی وارڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مسٹر چیئرمین میں پوچھتا ہوں فلڈ کنٹرول فنڈ کہاں ہے؟ بلینز آف روپیز فلڈ کنٹرول فنڈ ہر سال خرچ ہوتا ہے, اس کا آڈر ہونا چاہیے, وہ کہاں ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں انڈیا میں کہاں ہے؟ پی ڈی اے میں کہاں ہے؟ یہ جو سفید ہاتھی این ڈی اے میں کی صورت میں اور پی ڈی اے میں کی صورت میں ان کی پرفارمنس آگے ہونی چاہیے, ان کی بجٹ کی آگے ہونی چاہیے. نہ وفاقی حکومت, نہ صوبائی حکومت, نہ این ڈی اے میں, نہ پی ڈی اے میں, نہ ضلعی مشینری اس وقت نظر نہیں آ رہی. عوام بے بس چھپا ہے. اور میں عدلیہ سے پوچھتا ہوں, عدلیہ اشرافیہ کیا کیا ہے؟ راتوں کو کھولتی ہے اور اشرافیہ کے لیے گھنٹوں اور دنوں میں کیس کا فیصلہ کر کے انصاف فراہم کرتی ہے. لیکن بے یار و روزگار پڑھے خواتین اور بچے اور غریب اس عدلیہ کو نظر نہیں آتے. میں عدلیہ سے بھی گلہ کرتا ہوں. اور میں آخر میں ایک جملے میں مطالبہ کرتا ہوں. پہلا مطالبہ ہے حکومتی ویک اپ کال ہے, ویک اپ کال ہے. اب ہمیں جاگنا ہوگا اور پلاننگ کرنی ہوگی کس طرح اپنی آبادیوں کو, اپنے شہروں کو, اپنی بستیوں کو سیلاب سے بچائیں. اس لیے کہ اب یہ انوائرمنٹل جو ڈیزاسٹر ہے یہ ہوگا. دوسرا بجٹ کو ڈائیورٹ کر لیں, ڈائیورٹ کر لیں صوبوں کا بجٹ اور وفاق کا بجٹ ان غریبوں کے لیے. اور تیسرا اور آخری میرے مطالبہ یہ ہے کہ تلافی ہے جن کے مویشی بہ گئے, جن کے باغ اور کھیت بہ گئے, جن کی دکانیں تباہ ہو گئی, جن کو روزگار اور کاروبار تباہ ہو گئے, وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر ان کی نقصانات کی تلافی کرے. خواہ وہ جانی نقصانات ہے, خواہ وہ املاک کے نقصانات ہے, خواہ روزگار اور کاروبار کے نقصانات ہے, ان کی تلافی کریں. ریاست ہوتی ہے ماں جیسی, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان غریبوں کی, ان مظلوموں کی مدد کرے. ہماری طرف وہ دیکھ رہے ہیں, اس کے کمپنسیشن دے, مالی کمپنسیشن دے, جانی اتلاف کی بھی اور کاروبار اور مال کے اتلاف کی بھی.